معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ایک خوف کی فضا ہے پورے ملک میں۔ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جو کچھ ٹائٹینک دیکھنے کے شوق میں کروڑوں روپے خرچ کر کے 22 خاندانوں میں سے ایک خاندان کے 2 فرد گئے اور وہ سب مرین غائب ہو گئی، یہ اللہ کا عذاب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی ہمیں اس پر بات کرنی، بات بہت ہو رہی ہے۔ جو 400 جوان کشتی میں گریس میں یونان میں وہ گئے، اس میں بہت سا لالچ بھی ملوث ہے، بہت سی وہ خواہشیں جو ملک میں محنت کر کے کوئی ہنر سیکھ کے کام کر کے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں آ سکتے۔ تو گھر کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو کب سے دبئی چلو، ایک سب سے اچھا سیریل ہوا تھا، اوورسیز امپلائمنٹ ایکسچینجز جو کھلے تھے، 2-4 کمپنیز کھلی تھیں جو لوگوں کو باہر بھیجتی تھیں، اس کے بعد فیک کمپنیز کھلنی شروع ہوئیں جو لائسنس یافتہ نہیں تھیں۔ بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کریں گے کہ اس میں حکومت اگر لیجسلیشن، اگر ذرا بھی اب شرم ہے ہماری اسمبلی میں، تو اس پہ لیجسلیشن کریں کہ جو ایجنٹس پکڑے جائیں اینڈ دے فاؤنڈ گلٹی، پھانسی کی سزا، لٹکا دیں آپ۔ جب تک آپ لٹکائیں گے نہیں، پھانسی نہیں چڑھیں گے، کوئی باز نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے 15 ایجنٹ پکڑے ہیں، اس میں سے اگر 5 بھی دے فاؤنڈ گلٹی آف مس کنڈکٹ، آف مس ہینڈلنگ، فراڈ، ان کو پلیز ہینگ دیم، یہ قانون بنا دیں۔ میں دیکھتی ہوں اگر 5 کو پھانسی ملی تو اس کے بعد 5000 کیسے سیدھے ہو جائیں گے، یہ پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ خوف کی جو ایک فضا ہے، اس میں سب سے بڑا خوف جو سب کے آڑے آ رہا ہے وہ گرفتاریاں ہیں کچھ مجرموں کی۔ حساس اداروں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا 9 مئی کو، اور کورٹ مارشل کا خوف، اوپر سے ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اس سے زیادہ دکھ کی اور افسوس کی کوئی بات نہیں کہ جو قانونی پناہ گاہ ہے، جہاں سے ریلیف ملتا ہے انسان کو، تھوڑا بہت عدل، اور عدل تو خیر نہیں، انصاف ملتا ہے، وہ ادارے ڈیوائیڈ ہو جائیں اور ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں اور آپس میں ادارے ٹکرائیں۔ اسمبلی کہتی ہے ہم قانون سازی کرتے ہیں، ہم جو قانون بنائیں گے وہ نافذ ہوگا، اور وہاں سے جواب آتا ہے سپریم کورٹ سے کہ ہم آئین کے پاسدار ہیں، جو آئین میں ہم وہ کریں گے۔ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ذرا بتا سکتے ہیں مجھے چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر صاحب، کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ، بتا سکتے ہیں کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کی یہ جو بکواس بازی ہو رہی ہے، سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں بھنک رہے ہیں پڑے ہوئے، لاکھوں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری عدالتوں کو کہ وہ ان کیسز کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں؟ اس کے بعد وہ کیسز ہیں جن کا تعلق عمران خان صاحب کی سزا اور گرفتاری اور ان تمام معاملات سے ہے، اس میں بھی بے تحاشا شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں بھگا دیا جائے گا، جیسے باقی مجرموں کو یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو ایک ہی بات کہنے کے لیے یہ کلپ کر رہے ہیں جناب، چونکہ اس وقت ساری نگاہیں، اب کوئی نہیں پرواہ کر رہا پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی، اب سارے ملک کی نگاہیں جناب چیف آف آرمی اسٹاف سپہ سالار اعظم صاحب، جناب سید حافظ منیر صاحب، عاصم منیر صاحب، آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں ساری نگاہیں۔ تو اس میں ہم بھی ایک تجویز پیش کرتے چلیں۔ پہلے دن سے 2 سال سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، اس کی اخلاقی اور سماجی قدریں تباہ ہو چکی ہیں،
اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور ان قدروں کو تباہ کرنے میں گھر کی عورت سے لے کے اور میڈیا تک کی، شو بزنس تک کی عورت سب ایک ہی لائن میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خدا کے لیے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیا کو، ڈومیسٹک میڈیا تو اس لائق رہا نہیں کہ اس سے کوئی توقع کی جا سکے۔ پی ٹی وی تو صرف بڑی بڑی تنخواہیں دینے اور انفارمیشن منسٹر صاحبہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ہر وقت لوگوں کی جان کھاتی رہیں پریس کانفرنسز کر کر کے، اور اپنا غصہ جو ہے وہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھاتے رہیں۔ ہر آدمی پریس کانفرنس کر رہا ہے بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں رکھتا ہے۔ ٹی وی کھولو، جب بھی ٹی وی کھولو کسی نہ کسی کی پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے، یا وہ قانون والے تارڑ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یا خواجہ آصف بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر اعتزاز احسن کا کوئی چل رہا ہوتا ہے مسئلہ، کلپ چل رہا ہوتا ہے ان کا بڑا سے بڑا، یا پھر یہ اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں، مریم اورنگزیب۔ جناب کتنے پینشنرز ہیں جن کی پینشن منسٹری آف انفارمیشن میں رکی ہوئی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، کبھی دفتر بھی چلی جایا کریں اور اپنے سیکٹری اور ایم ڈی پی ٹی وی کو بلا کے پوچھیں کہ پی ٹی وی کے کتنے لوگوں کی پینشنز رکی ہوئی ہیں، وہ 5 سال سے اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں۔ اس کا کوئی خیال اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت اپنا بوتھا دکھانا ہے ٹی وی پہ آ کے، مائک اور کیمرہ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے رہ گیا ہے بس۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو۔ جناب سید عاصم منیر صاحب، میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اب اگر یا تو پھر اس کو پرائیویٹائز کر کے پی ٹی وی کو کسی ایسے ادارے سے ٹینڈر مانگیں جو اس ملک کی سیاسی، مذہبی، سماجی اور اخلاقی قدروں کو بچانا چاہتا ہو۔ جیسے فلم کے دور میں جب فلم تھی، اب تو وہ فلمیں بھی ایسے لگتا ہے فرشتے بناتے تھے۔ اگر آج سے 50 سال پہلے ہم جاتے ہیں جب پی ٹی وی آیا تھا تو ایسے لگتا ہے وہ فلمیں نہیں تھیں، وہ پنجابی فلموں کی اچھل کود، ہیروئن کی، وہ سب چھوڑ دیں ایک طرف ہے، لیکن زیادہ تر فلمیں جو ہوتی تھیں سینسر بورڈ ہوتا تھا۔ آپ کا پیمرا کس مرض کی دوا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ٹیلی ویژن ڈراموں کے تھرو؟ عورت کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس کو مرد سے ہر صورت میں آزادی حاصل کر لینی چاہیے اور اپنا مقام خود بنانا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈرامہ پہچان چل رہا ہے، اس میں یہی بکواس ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے شوہر سے علیحدہ ہونے کی سوائے اس کے کہ میں آزادی چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتی ہوں، اپنی ذات کو منوانا چاہتی ہوں۔ بھئی کیا منوانا چاہتی ہو؟ بچے چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہو، بچے تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تمہاری آزادی، نہ تم پڑھی لکھی ہو نہ کچھ، وہی کھانے پکا پکا کے بیچ رہی ہو اور کہہ رہی ہو مجھے میری پہچان ہو گئی، میں ڈیپینڈنٹ نہیں رہی۔ یہ اس طرح کے ڈرامے کس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں عورت کو؟ اگر آپ اس سوسائٹی کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن اینڈ میڈیا، یہ 2 ادارے جو ہیں ان کو فعال کرنا پڑے گا، اور ایک ایس او پیز جو ہیں وہ آپ کو بنانی پڑیں گی کہ انڈر دیز ایس او پیز جو ہیں، جو گیون سٹینڈرڈز ہوں، ان کو دیکھا جائے کہ آپ اسی میسج کو جو ہے کمیونیکیٹ کرائیں ان اداروں سے۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کر کے ایسے لوگوں کو ٹینڈر ان کا اپروو کیا جائے، ان سے ٹینڈر مانگیں۔ ایک تو گورنمنٹ کو آمدنی ہوگی، دوسرے کسی ایسے ادارے کو تلاش کریں یا لوگ خود آ جائیں جو اس ملک کی مذہبی اور اخلاقی روایات کو اس طرح بچانے کی نیت اور پروفیشنل ہیومن ریسورس رکھتے ہوں، ان کے پاس پروفیشنل ٹیکنوکریٹس ہوں اس ادارے کو چلانے کے لیے۔ جیسے جب پی ٹی وی آیا تو کیا اس نے کام کیا ہے کہ وہ ایک ڈومیسٹک میڈیا صرف پاکستان کے لیے نہیں رہا، وہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ٹرینڈ سیٹر بن گیا۔ اور آج وہ ہندوستان جس نے ہمیں اس دھندے پر لگایا ہے میڈیا کو، اس کا ذرا سرکاری ٹی وی تو اٹھا کے دیکھیں، دوردرشن، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمیں کاپی کر رہا ہے، وہ اس میں ہندوستان کی عورت دکھاتے ہیں، اور باقی ان کے پرائیویٹ چینلز وہی کام کر رہے ہیں جو سونیا گاندھی صاحبہ کہہ چکی تھی کہ ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اخلاق تباہ کر دو، ختم، معاشرہ ختم، ریاست ختم۔ تو اس بات کا خیال کر لیجئے، اور خدا کے لیے آپ ہی پر لگی ہیں ساری نگاہیں، آپ لوگوں کو اب مایوس نہ کیجیے گا، چونکہ آپ کے اپنے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے لوگوں کو۔ سوشل میڈیا کا اسکینڈل جو ہے نا، اس کو تو ابھی ایک طرف رکھیں، وہ تو چھپے ہوئے بے غیرت لوگ ہیں جو سامنے نہیں آتے،
پتہ نہیں کتنے حیدر مہدی اور کتنے عادل راجہ ہیں جو اس کام پہ لگا دیے گئے ہیں. اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن نگاہیں اب بھی آپ ہی کی طرف لگی ہیں، چونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں، ہر معاملے میں صاف ہیں. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا